اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی یوٹیوب چینل، اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا مبارک عشرہ چل رہا ہے، اور 1-2 دن بعد عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ پر ہم سب لاکھوں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ کی راہ پر قربان کریں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اور یہ کون سی سنت ہے کہ اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس کو ضروری قرار دے دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی تھے، اور اللہ پاک کو ان سے کتنی محبت تھی، اور ان کے ساتھ منسلک چند واقعات ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اور آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 86 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ جب اس دنیا میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور لوگ بتوں کو خود بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ دوستو، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ خود ان مورتیوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو پوجتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو، یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سب اسی بڑے بت نے کیا ہے۔ تو جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے، اور میلے میں بھی نہیں گئے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے، کیونکہ تم تو ان کی عبادت کرتے ہو، اور یہ کس نے کیا ہے اسی سے پوچھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر پڑا ہے، تو آپ اسی سے پوچھو۔ تو یہ لوگ بہت ناراض ہوئے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت ان کے باپ آزر سے کی کہ آپ کا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا، اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ تو اس بات پر ان کے والد ان سے بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو میں اس کی سخت سزا دوں گا، اور کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے دور چلا جا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، یہ بات چلتے چلتے وہاں کے بادشاہ نمرود تک پہنچی، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا۔ ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو جس کو چاہے مارے اور جس کو چاہے زندہ رکھے۔ تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکالو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے،
तो बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग लगाई गई, और जब आग अच्छी तरह भड़क उठी तो आपको इस आग में फेंक दिया गया। तो ये आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको इस आग से कोई भी तकलीफ़ ना पहुंची। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जगह छोड़ा जहाँ दूर दूर तक आबादी और दूर दूर तक पानी का कोई असर ना था। और जब पानी की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोने लगे तो हज़रत हाजरा ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साया में लिटाया और ख़ुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी, लेकिन पानी कहीं भी ना मिला। लेकिन खुदा की कुदरत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ पानी का एक चश्मा फूट निकला, जो चश्मा आज भी आबे ज़मज़म के नाम से मशहूर है। और पानी की तलाश में हज़रत हाजरा का इधर उधर दौड़ना अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि जो लोग आज भी हज करने चाहते हैं वो इसी सफ़ा व मरवा के मकाम पर दौड़ते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि इनको अल्लाह की राह में जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म हुआ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बात की कि मुझे अल्लाह पाक ने अपनी जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया है और तुम जानते हो कि मुझे तुमसे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है तो आप इसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जंगल में ज़िबा करने के लिए ले गए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लटाया और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म पूरा करने से ना रोके, और गले पर छुरी चला दी। तो उस वक्त आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तूने तो हमारे हुक्म को सच कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय एक दुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा था। तो इस वाक़े की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तमीर करना शुरू किया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रख। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के लाडले इसलिए थे कि अल्लाह पाक ने इनको जिस भी आजमाइश में डाला तो इन्होंने हर हाल में वो आजमाइश पूरी की। तो इससे हमें सबक मिलता है कि हमारी जान, माल, औलाद सब अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ से है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।